حبیب کبریا تم ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان سب نعمتوں میں ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا، کہ پہلے ہم نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا اور ہم سب کو پیدا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ہم سب کا یہی عقیدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ نماز بھی فرض کی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین کی اور چیزوں کو اور احکامات کو صحابہ کرام کو سکھلایا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز بھی سکھائی تھی۔ تو یہ نماز یہ سیکھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر آدمی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو سیکھ کر کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ نماز ہے۔ نماز اگر سیکھ کر پڑھی جائے گی اور نماز اگر سیکھ کر ادا کی جائے گی تو نماز کے اندر جان پیدا ہوگی۔ تو نماز کے جو مسائل ہیں اور نماز کے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ نماز کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے اور نماز کے اندر جان پیدا ہو جائے اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو یہ ضروری ہے کہ نماز کے اندر جن چیزوں سے توجہ ہوتی ہے ان تمام اسباب کی رعایت کی جائے۔ تو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ یہی بات سامنے آئے گی کہ نماز کے اندر توجہ کس چیز سے ہوتی ہے، کن چیزوں کو اپنانے سے نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز ہے وضو، کہ جب آدمی وضو کرے تو اس نیت سے وضو کرے کہ میرے اعضاء سے گناہ دھل رہے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور اعضائے وضو دھوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں،
یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو اگر نماز پڑھنے والا اس نیت سے اور اس استحضار سے وضو کرے گا کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد دل کے اندر یہ خیال پیدا کرے گا کہ میں گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، تو ایسا خیال جما لینے سے اور اس طریقے سے وضو اگر کیا جائے گا تو اب یہ جو نماز پڑھنے آ رہا ہے اور نماز کے اندر اللہ کے سامنے جو یہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز کے اندر بہت زیادہ اس کی توجہ ہو جائے گی، چونکہ اس نے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیا ہے. اسی طریقے سے وضو کامل طور پر کیا جائے، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کیا جائے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کیا جائے. وضو کے اندر ایک ادب یہ ہے کہ پانی زیادہ خرچ نہ کیا جائے. مثال کے طور پر ٹنکی کھول دی اور بیٹھ گئے، یا اعضائے وضو دھو رہے ہیں لیکن ٹنکی فل رفتار سے چل رہی ہے اور ہمارے اعضاء دھلنے کا نام نہیں لے رہے، تو یہ اعضائے وضو دھونے میں اسراف ہے، فضول ہے. یہ اس سے بھی ہمیں بچنا ہے اور اس استحضار کے ساتھ وضو کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو دھو رہے ہیں. ایک سبب تو یہ ہے نماز کے اندر توجہ پیدا کرنے کا. دوسرا سبب یہ ہے کہ جب آدمی وضو سے فارغ ہو کر صف میں آئے اور نیت باندھنے کے لیے کھڑا ہو تو یہ ذہن میں جما لے کہ میں مالک الملوک کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے میں حاضری دے رہا ہوں. وہ تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، دونوں جہان کا وہ بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے. اگر یہ استحضار ہوگا کہ میں بہت بڑی ذات کے سامنے، کہ اس سے بڑی ذات کوئی ہے ہی نہیں، اگر یہ استحضار تکبیر تحریمہ کے وقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے سامنے ہوگی اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جائے گی، تو اس سے بھی نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہو جائے گا. اب جب یہ نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر اللہ کی طرف دھیان ہوگا. اسی طریقے سے جب اللہ اکبر کہے، اس کا مطلب، اس کا مفہوم ذہن میں رہنا چاہیے. اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو بڑا ہوتا ہے، پاور والا ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، اس کی چلتی ہے. طاقت کے سامنے یا پاور کے سامنے کسی دوسرے کی نہیں چلتی. تو ذہن میں یہ جما لے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے اور اب میں تیری بات مانوں گا. کیوں مانوں گا؟ اس لیے کہ تو سب سے بڑا ہے. اور جب تکبیر میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا ذہن میں رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس طریقے سے، تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے، کسی کو پکڑا جاتا ہے، تو وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو گرفتار کر رہا ہے اس کی ساری بات مانی جائے گی. اب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اقرار کر لیا کہ میرے ہاتھ میں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب میں تمہاری ساری بات مانوں گا. اپنے آپ کو اس نے سلنڈر کر دیا، حوالے کر دیا دوسرے کے. اسی طریقے سے بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے
تو گویا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں تیری بات مانوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب سے بڑے ہیں. اللہ اکبر، آپ سب سے بڑے ہیں، اس لیے میں آپ کی بات مانوں گا. جب انسان اس بات کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے پوری امید ہے کہ اس کے اندر اور اس کی نماز کے اندر جان پیدا ہوگی اور نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اور جن نمازوں میں قیام فرض ہے، مثلا فرض نماز، تو ان نمازوں میں کھڑے ہو کر قیام کرنا